ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جن کا نام عمر اور بلال تھا۔ دونوں بہت غریب تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ عمر بہت صابر اور قناعت پسند تھا، جبکہ بلال کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ رہتی تھی۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی، لیکن ان کی دوستی مضبوط تھی۔ ایک دن گاؤں کے قریب ایک بزرگ نے ایک عجیب درخت کے بارے میں بتایا۔ بزرگ نے کہا، یہ درخت ہر 100 سال کے بعد ایک سنہری سیب دیتا ہے اور جو شخص اس سیب کو کھا لے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ بزرگ کی بات سن کر بلال کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، جبکہ عمر نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سنہری سیب کو حاصل کرے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ روزانہ درخت کے پاس جاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا، لیکن درخت پر کوئی سیب نہیں تھا۔ عمر نے بلال کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب فضول ہے، لیکن بلال نے ایک نہ سنی۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن درخت پر کوئی سیب نہیں آیا۔ بلال تھک گیا تھا، لیکن اس کی لالچ کم نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ درخت پر ایک چمکدار سیب لگا ہے۔ خواب دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور اگلے دن درخت کے پاس پہنچ گیا۔ درخت پر واقعی ایک سنہری سیب لگا ہوا تھا۔ بلال نے خوشی سے سیب توڑا اور اسے کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی اس کی دل میں طرح طرح کے خواہش جنم لینے لگے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ امیر ہو جائے گا، بڑا محل بنائے گا اور سونے چاندی کے خزانے حاصل کرے گا۔ لیکن جیسے ہی بلال نے اپنی پہلی خواہش ظاہر کی، اس کے سامنے ایک جن ظاہر ہوا۔ جن نے کہا، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن ہر خواہش کے بدلے تمہاری عمر کے 10 سال کم ہو جائیں گے۔ بلال نے لالچ میں آ کر جن کی شرط مان لی۔ بلال نے اپنی پہلی خواہش ظاہر کی اور ایک شاندار محل حاصل کر لیا، لیکن جیسے ہی محل اس کے سامنے آیا وہ 10 سال بوڑھا ہو گیا۔ اس کے بال سفید ہو گئے اور چہرے پر جھریاں پڑ گئی۔ بلال کو افسوس ہوا، لیکن وہ اب بھی لالچ سے باز نہ آیا۔ بلال نے دوسری خواہش ظاہر کی اور سونے چاندی کے خزانے حاصل کر لیے، لیکن اس کی عمر کے مزید 10 سال کم ہو گئے۔ اب وہ ایک بوڑھا آدمی جیسے لگنے لگا تھا۔ عمر نے بلال کو دیکھا تو اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بلال نے کہا، میں ابھی بھی اور ایک خواہش پوری کروں گا۔ تیسری خواہش کے بعد بلال کی عمر سے مزید 10 سال کم ہو گئے۔ اب وہ ایک کمزور اور ناتون بوڑھا شخص بن چکا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، محل، خزانے اور دولت، لیکن وہ ان سے لطف اندوز ہونے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری طرف عمر نے اپنی زندگی میں صبر اور قناعت کو اپنا شعور بنایا۔ وہ روزانہ محنت کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ اس نے کبھی لالچ نہیں کیا اور نہ ہی کسی چیز کے پیچھے بھاگا۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن پرسکون۔ ایک دن عمر نے بلال کو دیکھا تو اس کی حالت پر رونا آ گیا۔ بلال نے عمر سے کہا، میں نے لالچ میں آ کر اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں نے صبر نہیں کیا اور اب میں اپنی خواہشوں کے بوجھ تلے دب چکا ہوں۔ عمر نے بلال کو تسلی دی اور کہا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بلال نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ عمر نے بلال کی مدد کی اور اسے سکون دلانے کی کوشش کی۔ دونوں دوست پھر سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بلال کی موت ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں صبر اور قناعت کی اہمیت سیکھی تھی۔ عمر نے بلال کی موت پر صبر کیا اور اسے یاد رکھا۔ عمر کی زندگی میں سکون اور خوشحالی تھی، کیونکہ اس نے کبھی لالچ نہیں کیا۔ گاؤں والوں نے بلال کی کہانی سے سبق سیکھا۔ انہوں نے جان لیا کہ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ صبر اور قناعت انسان کو کامیابی اور سکون دیتی ہے۔ عمر کی زندگی ان کے لیے ایک مثال بن گئی اور گاؤں والوں نے عمر کو اپنا رہنما مان لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر نے ہمیشہ صبر، ایمانداری سے کام کیا۔ عمر نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا، جہاں وہ بچوں کو نہ صرف تعلیم دیتا بلکہ انہیں زندگی کے اہم اصول بھی سکھاتا۔ وہ بچوں کو بتاتا کہ لالچ انسان کو کس طرح تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور صبر کیسے انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ عمر کے مدرسے میں ایک دن ایک نوجوان لڑکا
لڑکا آیا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت ہونہار لڑکا تھا، لیکن اس کے دل میں لالچ کی ایک چنگاری تھی۔ وہ جلد امیر ہونے کے خواب دیکھتا تھا۔ عمر نے احمد کی آنکھوں میں وہی لالچ دیکھا جو کبھی بلال کی آنکھوں میں تھا۔ عمر نے احمد کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے بلال کی کہانی سنائی۔ احمد نے کہانی سن کر عمر سے پوچھا، لیکن اگر میں محنت کر کے امیر ہونا چاہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، محنت کر کے کچھ حاصل کرنا غلط نہیں، لیکن لالچ میں آ کر راستہ بھٹک جانا غلط ہے۔ صبر اور ایمانداری سے کام لو، اللہ تمہیں ضرور کامیابی دے گا۔ احمد نے عمر کی بات کو دل سے لگا لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبر اور محنت کے راستے پر چلے گا۔ وہ روزانہ عمر کے مدرسے آتا، تعلیم حاصل کرتا اور عمر کی نصیحتوں پر عمل کرتا۔ کچھ ہی عرصے میں احمد نے اپنے اندر ایک منفرد تبدیلی محسوس کی۔ ایک دن احمد کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ان کے گاؤں کے قریب ایک خزانہ دفن ہے۔ گاؤں والے خزانے کی تلاش میں لگ گئے، لیکن احمد نے اس تلاش میں حصہ نہ لیا۔ اس کے دوستوں نے اس سے کہا، تم کیوں نہیں آ رہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں خزانہ مل جائے۔ احمد نے جواب دیا، مجھے لالچ نہیں، میں صبر اور محنت پر یقین رکھتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد گاؤں والوں کو خزانہ مل گیا، لیکن خزانے کے ساتھ ایک لعنت بھی تھی۔ جو لوگ خزانے کو ہاتھ لگاتے وہ بیمار ہو جاتے۔ گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ احمد نے ان کی مدد کی اور انہیں سمجھایا کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ احمد کے صبر اور ایمانداری کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو ایک اور راستے سے خوشحالی ملی۔ انہیں ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے محنت کی اور کامیابی حاصل کی۔ احمد نے عمر کو بتایا کہ اس نے صبر کا راستہ اپنایا ہے اور اب وہ سکون محسوس کر رہا ہے۔ عمر نے احمد کو دعا دی اور کہا، تم نے سچی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یاد رکھو، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور صبر انسان کو روشنی دیتا ہے۔ احمد نے عمر کی بات کو ہمیشہ یاد رکھا اور اپنی زندگی میں صبر اور قناعت کو اپنا شعور بنایا۔ کچھ سالوں کے بعد عمر کی وفات ہو گئی، لیکن اس کی تعلیمات اور کہانیاں گاؤں والوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ احمد نے عمر کے مدرسے کو جاری رکھا اور نئی نسل کو صبر اور قناعت کی اہمیت سکھائی۔ گاؤں والوں نے عمر کو ہمیشہ یاد رکھا اور ان کی کہانیوں سے سبق سیکھتے رہے۔ گاؤں میں ایک نئی نسل پروان چڑھ رہی تھی جو عمر اور احمد کی تعلیمات سے روشناس تھے۔ ان بچوں نے لالچ کی بجائے محنت اور صبر کو اپنا راستہ بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، بلکہ محنت اور ایمانداری ہی انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ احمد نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی، لیکن وہ ہمیشہ عمر کی نصیحتوں کو یاد رکھتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی سبق دیا کہ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر قناعت ہی حقیقی خوشحالی کا راز ہے۔ احمد کی اولاد نے بھی اس تعلیمات کو اپنایا اور ایک کامیاب زندگی گزاری۔ ایک دن گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عمر کی یاد میں ایک عوامی کتاب خانہ بنائیں گے جہاں ہر عمر کے لوگ علم حاصل کر سکے۔ اس کتاب خانے کا نام صبر کی جیت رکھا گیا۔ یہ کتاب خانہ نہ صرف علم کا مرکز بنا، بلکہ یہ گاؤں والوں کے لیے ایک یادگار بھی تھا جو انہوں نے ہمیشہ صبر اور قناعت کی اہمیت یاد دلاتا رہا۔ کتاب خانے کی افتتاحی تقریب میں احمد نے خطاب کیا اور کہا، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لالچ انسان کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے، لیکن صبر اور قناعت کی روشنی ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے۔ عمر نے ہمیں یہ سبق دیا تھا اور آج ہم اس کی یاد میں یہ کتاب خانہ قائم کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سبق سے روشناس ہو سکے۔ آج بھی جب کوئی گاؤں والا لالچ میں پڑتا ہے تو اسے کتاب خانے کے سامنے لکھا ہوا وہ جملہ یاد دلاتا ہے، لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور صبر کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ یہ جملہ گاؤں والوں کے لیے ایک امید کی کرن کی طرح روشن ہے جو انہیں ہمیشہ صبر اور قناعت کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور انہوں نے ایک مضبوط اور خوشحال معاشرہ تشکیل دے لیا تھا۔ ان کی کامیابی کا راز صبر، محنت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لالچ اور خود غرضی سے کبھی بھی حقیقی خوشحالی حاصل نہیں ہو سکتی۔ احمد نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایک کتاب لکھی جس کا مضمون تھا صبر کی جیت۔ اس کتاب میں اس نے عمر کی تعلیمات، بلال کی کہانی اور اپنے تجربات کو بیان کیا تھا۔ یہ کتاب گاؤں والوں کے لیے ایک قیمتی تحفہ تھی جو انہیں ہمیشہ صبر اور قناعت کی اہمیت یاد دلاتی رہی تھی۔ احمد کی کتاب نے نہ صرف گاؤں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی بہت شہرت حاصل کی۔
لوگ دور دراز سے اس کتاب کو پڑھنے آتے تھے اور احمد کی کہانی سے متاثر ہوتے تھے۔ انہوں نے جانا کہ کامیابی کا راستہ لالچ سے نہیں بلکہ صبر اور محنت سے ہو کر گزرتا ہے۔ احمد نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا، میری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن صبر اور قناعت ہی انسان کو کامیابی اور سکون دیتا ہے۔ میں نے یہ سبق عمر سے سیکھا اور اب میں تمہیں یہ سبق دے کر جا رہا ہوں۔ احمد کی وفات کے بعد گاؤں والوں نے اس کی یاد میں ایک سالانہ تقریب شروع کی جس کا نام صبر کا دن رکھا گیا۔ اس دن گاؤں والے اکٹھے ہوئے، عمر اور احمد کی کہانیاں سناتے اور ایک دوسروں کو صبر اور قناعت کی اہمیت یاد دلاتے۔ یہ تقریب گاؤں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں صبر اور قناعت ہی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ صبر انسان کو روشنی دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے اور لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔